حضرت آمنہ یا حضرت فاطمہ؟ حضرت آمنہ. حضرت آمنہ. امی جان کا، امی کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ. آمنہ، شاباش. اب ہے آخری کوشچن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کا انتقال کہاں ہوا؟ یثرب یا فلسطین کے مشہور شہر غزہ؟ دادا ہاشم کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں. اب یہ اس طرح سے آپ نے اپنا اٹیمپٹ کرنا تھا اپنا کوئز، اور بھائی یہ سبمٹ کا بٹن پریس کر دینا تھا. اور جیسے ہی آپ نے کرنا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے تو سارے کوسچنس ٹھیک ہیں، اور آپ کے 10 مارکس سے 100% یہ انس کا نام بھی آ رہا ہے اوپر. تو ایسے آپ نے یہ سارا کوئز جو ہے یہ سالو کرنا تھا. اب اور کون بچہ کلاس میں پریزنٹ ہوا ہے؟ خیرت ہے، خیرت نے بھی نہیں کیا. مس میں آپ کو بتاؤں، حفظہ بیٹی آپ نے تو کیا ہوا تھا، آپ تو اچھا بچہ ہیں، آپ نے آلریڈی کوئی سالو کیا ہوا تھا اور آپ کے 100% مارکس ہیں. اچھا عائشہ، انس نے کیا؟ اب انس کو تو میں نے ابھی کروا دیا ہے. انس چھوٹے بھی ہیں نا، کوئی بات نہیں، مما سے پوچھ کر بھی کریں گے تو یاد ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مما سے کوئز کرنے سے پہلے ساری باتیں پوچھ لینی ہے، امی کے ساتھ ڈسکس کر لینی ہے. جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں نا بس وہی چیزیں ہوتی ہیں کوئز میں، اور پھر آپ لوگوں نے اس طرح سے سالو کرنا ہے. ابھی بھائی میرے پاس نا 2 پیارے پیارے بچے اور موجود ہیں، عائشہ اور خیرت. دونوں بیٹیوں نے نہیں کوئز سالو کیا ہوا تھا. ابھی کون سالو کرے گا میرے ساتھ، عائشہ یا خیرت یا دونوں؟ پہلے میں. تو آپ کیسے پتہ لگے؟ چلیں خیرت پہلے آئی تھی کلاس میں تو خیرت سے پہلے کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی، خیرت کریں گی ابھی، اور خیرت کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی عائشہ کریں گی. چلیں جی خیرت آپ نے کرنا ہے ابھی، یہاں دیکھیں اور پھر کوئز. اب خیرت تو ماشاءاللہ خود ریڈنگ کر سکتی ہیں، آپ کوسچنز پڑھ سکتی ہیں نا بیٹا؟ آپ پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. چلیے بھائی کوسچن نمبر 1 جلدی سے پڑھیے، جلدی جلدی، تیز تیز. کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے. جی آپ کے پڑھیں. جی بیٹا پڑھیے. خیرت چلیں میں پڑھتی ہوں، آپ جواب بتاتی جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. دادا جان، ابا جان؟ ابا جان. ابا جان. تو ایسے آپ نے اس کو مارک کر لینا ہے ایسے. اب ابراہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ڈیش کا لشکر جرار لے کر آیا تھا؟ 20,000 60,000؟ کیا آنسر ہے؟ شاباش جلدی جلدی. خیر کتنے فوجی تھے ابراہ کے ساتھ؟ 60,000. 60,000. شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ڈیش کہلاتا ہے؟ عام الفیل، عام الابابیل؟ کیا کہلاتا ہے؟ جلدی. خیرت؟ عام الفیل. عام الفیل. شاباش. اچھا جی کوسچن نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ہاشم؟ ہاشم. شاباش جلدی جلدی. ہاشم. شاباش خیرت. اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جلدی جلدی. شاباش. قریش. پیارے نبی کے قبیلے کا کیا؟ قریش. شاباش ویری گڈ. شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا
हाशम का इंतकाल, हाशम कहाँ फौत हुए थे, किस जगह पे? हेरत, फलस्तीन। फलस्तीन के मशहूर शहर गजा। गजा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहां पे जंग हो रही है या अमन अमान है? बच्चों को जंग क्या हो पता रही है? है, जंग हो रही है। जंग हो रही है, अच्छा जी। अब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? दादा जान, चचा जान? दादा जान। दादा जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल्ला या अब्दुल मुत्तलिब? अब्दुल मुतलिब। वेरी गुड। अगला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हजरत आमिना, हजरत फातिमा? हजरत आमिना। हजरत आमिना। शाबाश। अगला क्वेश्चन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, दादा जान या अम्मी जान? अम्मी जान। अम्मी जान, वेरी गुड। खिरत, खिरत ये क्विज मजे का था? यस। मजा आया क्विज करके? अच्छा लगा है? जी। और सारे क्वेश्चंस आते थे और 100% मार्क्स आ गए। ये देखें, 10 out of 10। ये 100% 10, और ये का नाम भी आ गया है। जब भी क्विज भेजूं तो आप लोगों ने फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है? जल्दी से। अब सारे बच्चे अपने, जिस दिन क्विज आएगा उस दिन क्विज सॉल्व करेंगे ना? जी मैम। जी। फिर अब छोड़ना नहीं है। अभी देखें सिर्फ किस किसने किया हुआ था। मोहम्मद अली ने, वो अच्छे बच्चे, क्या? और हफ्जा ने किया हुआ था, प्यारी बेटी हफ्जा ने किया हुआ था। मैम आयशा का तो नहीं था ना? जी, आयशा आपने किया था? आपने नहीं अपने मैम। नाम से किया? आपने अपना नाम एंटर किया था क्विज करते हुए? जी मैम किया था। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके कितने मार्क्स आए थे? मैम आपने मुझसे पूछा नहीं था। नहीं, मैंने थोड़ी पूछना था। आपने जिस वक्त मैंने क्लास में भेजा था उस वक्त किए, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है ना। जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं उनका जल्दी से मेरे पास नाम आ जाता है, आपका नहीं आया मेरे पास। अभी करना है आपने क्विज? जी मैम करना है। चलें, आ जाएं फिर अभी फिर। और बाकी बच्चे गौर से सुने, बाकियों को सोने की नहीं है, बाकी सो नहीं जाएंगे कि हमने क्विज कर लिया तो हम सो जाएं। आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर आयशा की तरह गलती करेंगी तो फिर आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि आयशा से गलती हुई है, ठीक है? यहाँ पे आयशा आपने अपना नाम एंटर करना है। ये देखिए, आयशा का नाम उर्दू में करें इंग्लिश में? कैसे एंटर करें? इंग्लिश। इंग्लिश में। चलें, ये हमने आयशा का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब हमने कोई स्टार्ट करना है। मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल क्या कहलाता है? आमुल फील, आमुल अबाबील? आयशा, शाबाश, हरी अप। आमुल। आमुल आमुल फील। फील, वेरी गुड। आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? दादा जान, चचा जान? दादा जान। दादा जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कौन से कबीला से था? कुरैश, बनु नज्जार? कुरैश। कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब? अब्दुल मुतलिब। शाबाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 बरस के हुए तो किसका इंतकाल हो गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एज 6 इयर्स थी तो कौन फौत हो गया था? दादा जान या अम्मी जान? अम्मी जान। अम्मी जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे, कौन? दादा जान या अब्बा जान? अब्बा जान। अब्बा जान।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کا انتقال کہاں ہوا؟ یثرب یا فلسطین کے مشہور شہر غزہ؟ فلسطین. شاباش. ہاں حضرت آمینہ. ویری گڈ. ابراہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ڈیش کا لشکر جرار لے کر آیا؟ 20,000 60,000؟ 60,000. 60,000. شاباش. 60,000. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ یا ہاشم؟ ہاشم. ہاشم. ویری گڈ. ابھی دیکھتے ہیں جی آپ کا. یہ دیکھیں عائشہ، یہ آپ کا نام آ رہا ہے، اوپر نظر آ رہا ہے عائشہ کو. اور یہ عائشہ بیٹی کے 10 آؤٹ آف 10 مارکس. تو آپ کو اس طرح ہر ہفتے ایک کوئز آنا ہے، لیکن آپ لوگ سالو کریں گے تب. آپ لوگوں نے اچھا کام کرنا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہر دفعہ کون 100% مارکس لیا کرے گا. خیرت، انس، عائشہ، حفصہ میں سے کون؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ لوگوں کو میں نے ایک پیاری سی سٹوری بھی بھیجی تھی، اور ساتھ ایک حدیث بھی بھیجی تھی، اور بچوں نے وہ یاد کی کہ نہیں؟ کوئی نہیں یاد کی ہے نا؟ تو ابھی میں آپ لوگوں کو حدیث جو ہے وہ سنواؤں گی، تو بچوں نے میم وہ حدیث ابھی غور سے سننی ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے وہ پھر ابھی یاد کر کے سنانی ہے. ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں بچے؟ جی بیٹا. میم وہ والی حدیث. میم وہ والی حدیث میں نے کال ہاں جی، جس کہانی کا نام تھا ننا پروفیسر، کس کس نے دیکھی اور کس کس نے اس کے اندر جو حدیث تھی وہ یاد کی ہے؟ میں نے دیکھی تھی. آپ نے دیکھی تھی، حفصہ نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے. اور باقی بچوں نے؟ میم میں نے نہیں دیکھی تھی. بچوں نے نہیں دیکھی. اچھا جی، چلیں کوئی بات نہیں. آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گی، تو بچوں نے کیا کرنا ہے، ابھی پڑھنی ہے، اور پڑھ کے مجھے جو ہے نا بچوں نے سنانی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ریٹن میں ابھی شیئر کرتی ہوں. بچے پڑھیں گے، سنائیں گے، اور اچھے سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ میں اب آپ لوگوں کو اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کرنے والا کام ہوتا ہے. اب کوئز کی تو بچوں کو سمجھ آ گئی نا؟ جی میم. سارے بچوں کو اب جب بھی کوئز آئے گا گروپ میں تو بچے سالو کریں گے. جی میم. شاباش. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو میں آپ لوگوں کو حدیث بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ لوگوں نے حدیث والی ایک سٹوری بھی ہوتی ہے، ایک ریٹن میں بھی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، حدیث یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کریں گے بچے؟ جی میم. ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بچے دیکھیں گے اور یاد کریں گے. ہمارا کام ہوتا ہے کیا کرنا، ایک حدیث شیئر کرنی، ایک دعا یاد کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، اور جو کلاس ہوتی ہے اس میں سے اچھی بات سمجھنا. ٹھیک ہے؟ تو بس میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میں کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہم نے حدیث اس ہفتے کی تھی. جی ابھی آئے گی انشاءاللہ. چلیں جی. ابھی بچوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی.
हो जी मैम। गई है। चलें, अब आप लोगों को ये मैंने सेकंड हदीस भेजी थी, बच्चों नजर आ रही है? जी मैम। स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, कौन पढ़ के सुनाएगा, क्या हदीस लिखी हुई है? शाबाश हफ्सा, हिम्मत करें, सुनाएं। الدعاء हम्म हम्म هو العبادة. الدعاء هو العبادة. हुवल इबादा। ठीक है, हम यहाँ पे रिहा भी कर सकते हैं, अद्दुआउ हुवल इबादा। अच्छा, अब इसका यहाँ पे नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है, ये कौन पढ़ के सुना सकता है? आयशा, आप पढ़ के सुना सकती हैं? नहीं। आयशा नहीं पढ़ सकती हैं, कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़िए जी बेटा, पढ़िए। الدعاء هو عبادة. इबादा, शाबाश। अब तर्जुमा पढ़ें, उर्दू जो लिखी हुई है ये पढ़ें। वआ हम्म عبادة. इबादत عبادة ही ही है, है. दुआ इबादत ही है। दुआ इबादत अच्छा, अब जरा ही बच्चे है. मुझे ये बताएं कि इबादत क्या होता है? हम्म इबादत क्या होता है? बच्चों को मैम पता है इबादत क्या होता है? ये जो हम मैम मुझे नमाज पता है. पढ़ते हैं, बताइए। मैम हम नमाज पढ़ते हैं. जी बताएं बेटा, हम बताइए। नमाज पढ़ते हैं, रोजे मैम हम रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान रोजे रखते हैं, पढ़ते हैं. दुआ मांगते हैं अल्लाह से. ये देखें, मक्का जा आयशा और खैरत बेटी बता रही हैं, शाबाश, कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, और हम मक्का मुकरमा जाके अल्लाह से उम्रा दुआ करते हैं। मांगते हैं, ये सारी उम्रा करते बातें, हैं, हज उम, करते हैं. उम्रा करते हैं, हज करते हैं, ये सारी इबादत हैं, नमाज, रोजा, हज, ये सब इबादत हैं। ठीक है, और हम ज़कात भी देते हैं, ये भी इबादत है। हमने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े थे, ये सारी बातें हैं और इबादत। और पता है बच्चों, अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी इबादत ही के लिए तो पैदा किया है, इसीलिए तो अल्लाह ने हमें बनाया है कि हम प्यारे अल्लाह ताला की इबादत करें। अच्छा, अब नमाज, रोजा, कुरान पाक की तिलावत, ये सारी इबादत हैं। अब एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आप लोग एक और छोटा सा प्यारा सा काम करते हैं, वो भी इबादत है। अब कैसे? अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा काम इबादत है। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोगों ने गौर से सुननी है। ठीक है, इस कहानी का नाम है अनोखी इबादत। एक अनोखी सी इबादत है, वो क्या है सुनते हैं। अब्दुल्ला माशाल्लाह 10 साल का हो चुका था। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता और सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक भी उसके मामूल का हिस्सा थी। हर रोज की तरह उसने इस वक्त भी तिलावत करने के बाद जल्दी से मुसहफ गिलाफ में लपेटा और उसे अलमारी में रखने चल दिया। अब पता है क्या है, अब्दुल्ला छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, 10 years old। आप लोगों में से कौन कौन 10 साल का है? इधर क्लास में कोई मैम बच्चा मैम 10 साल? मैम माशाल्लाह, आप वेरी गुड। तो दो प्यारी प्यारी बेटियां 10 साल की हैं। तो भाई अब्दुल्ला भी आप लोगों की तरह 10 साल का था, और वो क्या मैं करता था 10 साल सुबह? आप मैं कितने 10 साल साल की की? होने वाली. 10 साल की होने वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई अब्दुल्ला भी ना आपके जितना ही था, 10 साल का था। और अच्छी बात ये थी कि उसको अम्मी अबू ने बताया हुआ था कि अल्लाह ताला ने आपको इबादत के लिए पैदा किया है, तो आपने इबादत लाजमन करनी है, नमाज जरूर पढ़नी है, तिलावत भी करनी है।
تو وہ کیا کرتا تھا، وہ نماز اور تلاوت ضرور کرتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ تو وہ صبح اٹھا، جلدی سے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، اور قرآن پاک کو جلدی سے غلاف میں لپیٹ کے کیا کیا، الماری میں رکھ دیا۔ اب امی نے آواز دی اس کو، امی نے کیا کہا، عبداللہ بیٹے، تلاوت کے بعد ذرا ٹھہر کر دعا بھی مانگا کرو۔ روزانہ اس کی امی اس کو سمجھاتی تھیں، آج بھی انہوں نے سمجھایا، روز کی طرح اس کی امی نے اسے آج بھی سمجھایا۔ جسے نظر انداز کرتا وہ اپنے چوزوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس نے امی کی بات سنی نہ، اور بس ایسے ہی اپنی مرضی سے کہا، امی تو کہہ رہی تھی ٹھہرو ٹھہرو تلاوت کر لیے، دعا بھی مانگ لو، لیکن اس نے یہ بات غور سے سنی ہی نہیں، اور جلدی سے جا کے اپنے چوزوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے پاس بہت سارے چکس تھے چھوٹے چھوٹے، اس کو اچھے لگتے تھے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس رنگ برنگے چوزے ہیں؟ جی میم میرے پاس ہے۔ تو ایسے ہی اس کے پاس بھی تھے رنگ برنگے چوزے، تو وہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے ابو جان بھی آ گئے نا، تو ابو جان نے کیا کہا، ابو نے کہا، عبداللہ بیٹے، میں دیکھتا ہوں مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے آپ دوڑ کر گھر آ جاتے ہیں، اور تلاوت کے بعد بھی امی کے سمجھانے کے باوجود دعا نہیں مانگتے، ایسا کیوں؟ بابا جانی اپنا کام چھوڑ کر عبداللہ کے قریب آن بیٹھے تھے۔ اب دیکھو، عبداللہ کے بابا بھی دیکھ رہے تھے اس کو کہ امی نے کہا کہ دعا مانگو، عبداللہ نے دعا ہی نہیں مانگی، اور بابا کے ساتھ جاتا تھا نا وہ نماز پڑھنے، تو بابا بھی دیکھتے تھے ابھی نماز پڑھی ہے نا، سلام پھیرا، السلام علیکم، السلام، بابا بھی سلام ہی پھیر رہے ہیں، اور عبداللہ صاحب دوڑتے دوڑتے گھر پہنچ گئے۔ بابا بھی مسجد میں ہی بیٹھے ہیں مصلی کے اوپر، اور عبداللہ تو گھر بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ چل رہی تھی سچویشن، تو بابا نے کہا، بھی میں تو تمہیں روز ہی دیکھتا ہوں، یہ کیا تم کام کرتے رہتے ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگا، ہمیں تو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، نماز پڑھ کر اور تلاوت کر کے میں نے عبادت تو کر لی، اب دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ عبداللہ بدستور اپنے چوزوں کو دانا کھلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ نے وہی بات کی نا کہ مجھے پتا ہے ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا، آپ نے بتایا ہوا ہے، امی نے بھی بتایا ہوا ہے، تو میں نے نماز بھی پڑھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، بس عبادت میں نے کر لیا، اب دعا میں نے کوئی نہیں مانگی، اور پھر اب اپنے رنگ برنگے چیزوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بابا جانی ہنس پڑے، اس کی بات سن کے مسکرا دی۔ انہوں نے کیا کیا، اس کی بات سن کر بابا جانی مسکرائے اور کہنے لگے، میرے پیارے عبداللہ، ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہی تو ہے۔ اس بات پہ عبداللہ کو اتنی حیرت ہوئی کہ دعا کیسی عبادت ہے؟ تو عبداللہ کہنے لگا، دعا بھی عبادت ہے۔ عبداللہ کو حیرت ہوئی، بابا جانی، میں نے نئی سائیکل کے لیے بہت دعا کی تھی، لیکن مجھے نئی سائیکل نہیں ملی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس نے افسردگی سے کہا، آپ بچوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعائیں مانگی ہیں؟ میں نے خیرت، مانگی حفصہ، عائشہ، انس، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی، ہے، آپ نے جو بھی دعا کی؟ شاباش میری حفصہ، ہے۔ آپ کی ہو گئی قبول، شاباش، اور حفصہ آپ کی، اور خیرت بیٹی کی میری ہوئی ہے۔ میری بھی ہو گئی۔ ہو بھی گئی، اور انس کی، انس نے اللہ میم تعالیٰ میری سے بھی ہو گئی۔ کبھی، آپ کی بھی ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، بہت اچھا ہو گیا، آپ ساروں کی دعا قبول ہوئی، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو عبداللہ تھا نا، اس کی دعا جو نہیں قبول ہوئی، یہ روز کہتا تھا، یا اللہ مجھے سائیکل دیں، یا اللہ مجھے سائیکل دیں، یا اللہ مجھے سائیکل دیں، لیکن اس کو تو سائیکل مل ہی نہیں رہی تھی، تو اس کی وجہ سے نا ہی واز فیلنگ ویری سیڈ، اس نے بڑے دکھ سے کہا، مجھے تو سائیکل مل ہی نہیں رہی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو بابا جانی پھر ہنس پڑے اور کہنے لگے، نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آپ کو کبھی ایسے کسی نے کہا ہے کہ آپ میرے سے جو دل چاہے مانگنے میں آپ کو دوں گا؟ ابو نے کبھی، دل ہے مانگو تمہیں ملے گا، ایسے کہا کبھی کسی نے؟ نو۔
کہ سارے کہتے ہیں رک کے ٹھہر کے رک جائیں ساری چیزیں نہیں، کوئی چیز ملے گی کوئی نہیں ملے گی، ہر چیز نہیں ملے گی، ایسے کہتے ہیں نا بڑے، سارا کچھ تو نہیں ملے گا، کچھ کچھ چیزیں ملیں گی، ایسے ہوتا ہے نا. لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دل چاہتا ہے مانگو میں دوں گا، جو دل چاہتا ہے مانگو میں دوں گا. اور سب کو کہتے ہیں، عائشہ کو بھی، عائشہ آپ نے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگے. پھر عبداللہ اور تعالیٰ کہتے ہیں جو چیز مانگنی ہے میرے سے مانگو، میں آپ کو ضرور دوں گا، ضرور میں آپ کی دعائیں نا. اللہ یہی بتا رہے تھے عبداللہ کے بابا جانی کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا. لیکن 3 طرح ہیں دعا کی قبولیت کے، 3 طریقے ہیں، 3 مختلف صورتیں. کیا کیا؟ کہ یا تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جو چیز ملنی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آخرت میں کوئی چیز رکھ لیتے ہیں ہمارے پاس. بچوں کو پتہ ہے نا اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے نا جو ہمیشہ رہے گی، پیاری سی چیز اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی تکلیف ہم سے دور کر دیتے ہیں. جیسے کسی کو بخار آنا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کسی بچے کو بخار ہونا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو یا اللہ مجھے بہت ساری چاکلیٹس دے دیں دے دیں دے دیں دے دیں، لیکن اس کو چاکلیٹس تو نہیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پاس پھر بخار کو نہیں بھیجتے ہیں، اس کو بیمار نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کو گر کے چوٹ نہیں لگنے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی تو دعاؤں کے بدلے ہمیں وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی تکلیف جو ہم پر آنی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہی بابا جانی نے بتایا عبداللہ کو. تو عبداللہ یہ بات سن کے گانا اور کہنے لگا کہ اچھا، اور یوں دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں. تو بابا نے کہا ایک بات اور بھی مزے کی بتاتا ہوں، جو آپ یہ دعائیں مانگتے ہیں یہ آپ کی عبادت لکھی جاتی ہے، اس پہ سٹارز لگتے ہیں، اس پہ بہت سارا ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوتے. تو یہ ہے بھائی عبادت، دعا. ٹھیک، یہ ہے دعا جو کہ ہے ایک بہت پیاری سی عبادت، ایک انوکھی سی عبادت. اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے. اب بچوں کو پتہ چلا، بچوں کو دعا، ویسے یہ حدیث یاد ہوئی الدعاء هو العبادہ. کس کس کو حدیث یاد ہو گئی ہے کہانی کے سنتے سنتے؟ یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی ہے حدیث، کون سنائے گا؟ آپ مجھے سارے ذرا مائک کا میوٹ کر کے سارے پڑھیں، انس کی بھی آواز آئے، پڑھیں ذرا سارے. شاباش، ویری گڈ. اچھا، اور ترجمہ ہے دعا عبادت ہی ہے. اچھا نیچے ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے، ابھی ویسے کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے ترمذی 2969. تو پیارے بچوں یہ جو ترمذی شریف لکھا ہوا ہے نا یہ حدیثوں کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں 2969 نمبر پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ اس حدیث کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اپنی حدیث ڈائری میں اس طرح کر کے حدیث لکھا کریں، اس میں پیارا پیارا کلر کیا کریں، اچھے سے شوق سے دل سے کہانی پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں اور پھر اس پہ عمل بھی کیا کریں. آپ مجھے بتائیں کون اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں مانگے گا؟ یہ سٹوری سننے کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہر چیز. شاباش. امی کے لیے، ابو کے لیے، اپنے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے. اب ہماری کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. پیارے بچوں اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.